9 محرم الحرام یعنی یوم تاسوعہ محض ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ تسلیم و رضا، غیرت اور وفاداری کا وہ عالمگیر استعارہ ہے جس کی یاد آج بھی ہر انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ لفظ تاسوعہ اگرچہ لغوی طور پر عربی گنتی کے 9ویں ہندسے سے جڑا ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں اس کی اصل پہچان وہ فکری اور انقلابی ابواب ہیں جو محرم سن 61 ہجری کو تپتے ہوئے صحرائے کربلا میں رقم ہوئی۔ یہ دن حسینی قافلے کے لیے صبر و استقامت کی اس آخری شب کا پیش خیمہ تھا جس کے بعد حق اور باطل کا ابدی معرکہ بپا ہونا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اس دن کو روز عاشوراء کی طرح انتہائی عقیدت، احترام اور مصلحت وقت کے تحت منایا جاتا ہے، اور اس دن کی مناسبت کو خاص طور پر باب الحوائج حضرت عباس بن علی علمدار کی لازوال قربانیوں، ان کی غیرت اور منفرد فضائل سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اگر ہم فکری اور تاریخی نقطہ نظر سے دیکھیں تو تاسوعہ کا دن ہمیں سکھاتا ہے کہ جب مادی طاقتیں اپنے ظلم کی انتہا پر ہوں تب بھی ایمانی غیرت کسی عارضی ایمان نامے یا دنیاوی لالچ کے سامنے سر نہیں جھکاتی۔ جہاں اس دن دشمن نے اپنی عسکری قوت کا روب ڈالنے کے لیے حسینی خیموں کا محاصرہ تنگ کیا، وہیں باطل کی اس یلغار کے جواب میں اہل بیت نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ مومن کی اصل طاقت ہتھیاروں کی کثرت نہیں بلکہ سچا کردار اور اپنے امام وقت کے ساتھ مخلصانہ وابستگی ہے۔ اس لحاظ سے تاسوعہ کی یاد منانے اور ان مجالس کا اصل مقصد صرف تاریخی واقعات کو دہرانا نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے دلوں میں باطل سے سمجھوتا نہ کرنے کا وہ حسینی اور عباسی جذبہ بیدار رکھنا ہے جو ہر دور کے یزید کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر رہتا ہے۔ 9 محرم الحرام کو کربلا میں کیا واقعات پیش آئیں آپ کو بتاتے ہیں۔ 7 محرم سے ہی فرات پر پانی بند تھا، لیکن 9 محرم تک پہنچتے پہنچتے حسینی خیموں میں پیاس کی شدت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے 72 نفوس پر مشتمل قافلے کا محاصرہ شدید کر دیا تھا تاکہ باہر سے کوئی بھی ان کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ 9 محرم کو ظہر کے بعد شمر ملعون 4000 سپاہی لے کر کربلا پہنچا۔ وہ عمر بن سعد کے لیے عبید اللہ بن زیاد کا آخری خط لایا تھا جس میں لکھا تھا، یا تو حسین علیہ السلام سے بیعت لو، اگر وہ نہ مانے تو فوراً ان پر حملہ کرو، ان کے جسموں کے ٹکڑے کرو اور ان کی چھاتی پر گھوڑے دوڑاؤ۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو فوج کی کمانڈ شمر کے حوالے کر دو۔ عمر بن سعد نے کمانڈ دینے سے انکار کیا اور عصر کے وقت اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس واقعے کی تصدیق کرتے چلیں تو آپ کو بتائیں کہ ابن سعد کا جو خط تھا عبداللہ بن زیاد نے شمر ذی الجوشن کے ہاتھ بھیجا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ اگر حسین ابن علی علیہ السلام میری بیعت قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرو، انہیں قتل کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ان کے جسم مخصوصاً چھاتی پر گھوڑے دوڑاؤ۔ اسی خط میں ابن زیاد نے یہ بھی ہدایت دی تھی کہ اگر عمر بن سعد یہ حکم ماننے سے گریز کریں تو وہ فوج کی کمان شمر کے حوالے کر دیں۔ عمر بن سعد نے شمر کو خط دیا تو اس نے کمان سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن عمر بن سعد نے اسے فوج کی کمان دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر حملے کا حکم دے دیا۔ شمر کا رشتہ حضرت عباس کی والدہ ام البنین کے قبیلے بنی کلاب سے تھا۔ شمر نے آواز دی اور حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں عبداللہ، جعفر اور عثمان کو ابن زیاد کی طرف سے امان نامہ جان کی ضمانت پیش کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور انہوں نے تاریخی جواب دیا، خدا تم پر اور تمہارے امان نامے پر لعنت کرے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم امان میں ہوں اور بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد امان میں نہ ہو؟
کیا تو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے آقا حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر لعنتوں کی اطاعت میں آ جائیں؟ عصر کے وقت عمر بن سعد نے پکارا، اے خدا کے لشکریوں، سوار ہو جاؤ کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ جب فوج خیموں کی طرف بڑھی تو اس وقت امام حسین علیہ السلام خیمے کے باہر تلوار پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور غنودگی میں تھے۔ سیدہ زینب نے شور سن کر بھائی کو جگایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ابھی خواب میں نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا، حسین تم بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو حبیب بن مظاہر اور زہیر بن کین سمیت 20 سواروں کے ساتھ دشمن کی طرف بھیجا تاکہ وہ پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یا بیعت یا جنگ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں راضی کرو کہ جنگ کل تک ملتوی کریں، آج کی رات ہمیں مہلت دیں تاکہ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نماز بجا لائیں، دعا اور استغفار کریں۔ خدا جانتا ہے کہ میں نماز اور قرآن کی تلاوت کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ یزیدی فوج کے سپاہی قیس بن اشعث کے ٹوکنے پر عمر بن سعد راضی ہو گیا اور 9 محرم کی شام جنگ روک دی گئی۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار کسی کو نہیں جانتا۔ کل جنگ کا دن ہے، میں نے اپنی بیعت تم سے اٹھا دی ہے، تم رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ، میں چراغ بجھا دیتا ہوں تاکہ اندھیرے میں کوئی شرمندگی نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے چراغ بجھائے، لیکن جب دوبارہ روشن ہوئے تو سب وہیں پر موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علیہ السلام، مسلم بن اوسجہ اور زہیر بن کین نے کھڑے ہو کر عزم ظاہر کیا کہ اگر ہم 1000 بار بھی مارے جائیں تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی رات امام حسین علیہ السلام نے خیموں کے تحفظ کے لیے عسکری تدبیر کے طور پر خیموں کے ارد گرد ایک خندق کھدوائی اور اسے لکڑیوں اور سوکھی جڑی بوٹیوں سے بھر دیا تاکہ صبح حملہ ہوتے ہی اسے آگ لگا دی جائے اور دشمن خیموں کے پیچھے سے عورتوں اور بچوں پر حملہ نہ کر سکے۔ یہ تدبیر 10ویں محرم کو بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ آدھی رات کو جب سیدہ زینب نے اصحاب کی وفاداری کا اندیشہ ظاہر کیا تو حبیب بن مظاہر نے تمام اصحاب کو جمع کیا۔ سب نے تلواریں سونت کر حرم اہل بیت کے خیمے کے سامنے بلند آواز میں وفاداری کا تجدید عہد کیا، جس سے خواتین کو تسلی ہوئی۔ دوسری طرف دشمن کے کیمپ میں موجود یزیدی کمانڈر حضرت حر بن یزید ریاحی کے دل پر آل رسول کے محاصرے اور بچوں کی پیاس کا گہرا اثر ہوا اور ان کے ضمیر نے انہیں ملامت کرنا شروع کر دیا، جو 10ویں محرم کی صبح ان کی توبہ کا سبب بنا۔ 10ویں محرم کو کیا واقعات پیش آتے ہیں یہ ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔